درس یہ کر رہا تھا بھائی تیاری کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حفاظت قلب کی ہے. سارا معاملہ اسی سے بنتا ہے. کسی کے پاس کیا جی بھی دولت ہے بہت زیادہ، تو اس کی امارت جو ہے، اس کی شان و شوکت جو ہے اس کی دولت سے ہے، تو اس دولت کی وہ حفاظت کرتا ہے. ایک بادشاہ ہے، اس کی شان و شوکت اس کے ملک سے ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی حملہ نہ کر دے. تبھی تو فوج بناتا ہے، تبھی تو آرمی بناتا ہے، تبھی تو اسلحے رکھتا ہے. پہلے زمانے کے بادشاہ تھے، اب تو بادشاہ تو نہیں ہے، تو کیوں رکھتے تھے محافظ اور فوجیں اور یہ سب کچھ سنتے کو چیزیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم حفاظت کریں اور ہمارا یہ اسٹیٹس برقرار رہے. تو ہمارا تو ایک اسٹیٹس ہے وہ آخرت کا ہے الحمدللہ. تو ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک اصول یاد رکھیں پکا. ایک نقطہ آ گیا، سمجھیں اس کو ماشاءاللہ. کیا نقطہ ہے؟ کہ دل کی حفاظت. وہ یہ ہماری سلطنت ہے. جیسے ایک بادشاہ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت ہے. ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. دل ہے. ہاں تک تو صحیح بات ہے بھائی. آگے چلیں. ظاہر ہے ہر چیز کی حفاظت کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی جب آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے آدمی. تو اللہ پاک نے دل کی حفاظت کے لیے کچھ نقطے بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. مجھے تو بہت پسند ہے ماشاءاللہ. آپ کو بتا دیتا ہوں، آج ہی پڑھ رہا تھا تو میں چلو آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں. اس کی سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات آئی، یہ آیت آئی، تو میں کہی تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ساری زندگی انسان باتوں کی چیز پڑھتا ہے، لیکن جب اللہ سمجھاتا ہے تبھی سمجھ آتی ہے بات. تو پھر میں بتا چکا ہوں میرا کوئی نہیں، اس میں سب بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں، مفسرین کی تفسیر سب. یہی نہیں میں خود اپنا تفسیر کر رہا ہوں بیٹھ کے آپ کے ساتھ. تو قرآن نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس حفاظت کے بارے میں، دل کے بارے میں. دیکھیے کہ دل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز جو چاہیے کیا کہتا ہے قرآن؟ آمنو. یہ قرآن کی ہے، ایمان. جس کے دل میں ایمان نہیں وہ تو ختم ہو گیا، برباد ہے، دولت ہی نہیں اس کے پاس. اللہ نے دل سب کو دیے ہیں. کیوں؟ آپس میں جاتے ہیں، سب کے دل کے آپریشن ہوتے نہیں ہوتے، گردے بھی سب کے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے دوسرے میں لگوا سکتے ہیں. آپ وہاں آپ نہیں دیکھتے کون سے مذہب کا ہے کس کا ہے، وہ فٹ ہو جاتا ہے گردہ آپ کے اندر، ہو جاتا نہیں ہوتا. دل سب اللہ نے انسان کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو دل کی حفاظت کی چیز ہو گیا آمنو. کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. ایمان سے حفاظت ہوتی ہے. پھر اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے. ایمان جو دولت ہے نا، اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بولے سبحان اللہ. ہے سمجھے نا، آہستہ آہستہ قرآن کو مزہ آتا ہے. آمنو وعملوا الصالحات، اس کے فوراً بعد ہے اگر ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو جو تمہاری دل کی حفاظت کرے گا. دل بنتا ہے کس سے؟ ایمان سے. جس کے دل میں ایمان کی پتلی بھی نوک روشنی ہے وہ تمام دنیا سے افضل ہو جائے گا انشاءاللہ. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بڑے بڑے انسان آ جائیں، سائنٹسٹ آ جائیں، بادشاہ آ جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں پتلا سا ایمان والا جو ہوگا الحمدللہ بہت بلند ہوگا. اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے شیطان ایمان کو. یہ اس کا کام ہے. وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ایک رتہ بھی نہیں اس کے پاس رہے، روزانہ رہے، ایک رتی بھی نہ رہے. پھر وہ تھاٹس ڈالتا ہے انسان کے اندر. یاد رکھیں وسوسے ڈالتا ہے، وہ چیزیں ڈالتا ہے، وہ وہم ڈالتا ہے کہ جس سے یہ رتی بھر ایمان بھی اس کے اندر نہ رہے. جس وقت وسوسے آئے اور جو ایمان کی طرف ڈانگ ڈول کر رہا ہو، آپ کو یقین کو کمزور کر رہا ہو، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب بہت سے مواقع انسان آتے ہیں جب وہ وساوس کمزور کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیا ذکر ہے، تھوڑا یار یہ کیا ہے، یا قرآن میں یہ کیوں لکھ دیا. تو سب شیطان کیونکہ ہوتا ہے، اس کے تفنگر چل رہے ہیں سارے.
یہ کیا ہے، یہ کیا فضول بات ہے، یہ ہم تو کھلے لوگ کرتے ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں، اخبار بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ اخبار جو اسلامی ممالک سے نکلتے ہیں، وہ پروگرام جو اسلامی ممالک سے نکلتے ہیں، وہ لوگ جو حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، ان کے تھاٹس بتا رہا ہوں آپ کو. آج اسلام پہ کرٹیسزم کرنے کا، تنقید کرنے کا ایک فیشن بن گیا ہے. ہر آدمی بہت انٹلیکچوئل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ قرآن کی کسی آیت کو لے کے نا، تو آپ تو اب دیکھ رہے ہیں، تو میڈیا آپ کو بتائے گا بڑھا پڑا اس سے. آج فلاں یہ کہہ دیا یہ چیز ضروری نہیں ہے، آج فلاں انہوں نے یہ کہہ دیا یہ چیز ضروری نہیں ہے. ان کے نہ کوئی کہاں سے علم آ رہا ہے ان کے پاس، کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے فالوورز ہیں ایسے ایسے نام کہ میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ دین کبھی سیکھا ہی نہیں بیٹھ کے کہیں کسی دارالعلوم میں یا کسی سے، نہ کسی سے کوئی نسبت رکھی، لیکن دنیا کو بھڑکا رہے کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے. دوست، تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. کیسے بچانے کی؟ جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ والے پرانے زمانے کے اندر، ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے، بس ان کو فالو کرنے ہم نے. رکنا جا کے یہاں میرا کام بن گیا، یہاں رک گئے لوگ، بس جی نماز کافی ہے، بس جی روزہ کافی ہے، بس جی حج کافی، بس جی ہم یہ کام کرنے کافی ہے. بس یہ پیروں کے چکر چلائے ہوئے یار، کیا فضول باتیں، یہ نہیں ہے، ان کا کیا ضرورت ہے یار. ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 99% دین بن گیا آج، بالکل ختم کر دیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا رحمت. اتنی بیماریاں موجود ہوتی ہیں ایسے آج کے حاجیوں میں، نمازیوں میں، بس میں کیا نام ہے. جو آدمی تزکیے کی طرف قدم نہیں اٹھایا، فل آف بیماری ہوتا ہے، اندر سے بھرا ہوتا ہے شخص. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں غلط کیوں کہوں گی؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل کے بعد تم نے اگر نہیں کیا تزکیہ تو برباد ہے تیرا ایمان. پھر سمت تقوی، تقوی اختیار کر، خوف اختیار کر، اس میں کیا کر، محنت کر، اس لائن کو پکڑ لے. ماشاء اللہ. ایمان کے بعد عمل صالح کو اگر قبول کرنا ہے، سب سے پہلے دل کی حفاظت ایمان کے ساتھ. جب ایمان میں آئے ہم تمام دنیا سے مختلف ہو گئے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ فلاں ہے، بس ختم. اور جب مسلمانوں کے بعد عمل آ گئے، فرمایا جی یہ بعمل انسان ہے، یہ تو عمل کرتا ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے، تو حج کرتا ہے. یہاں تک پہنچ گیا. جب وہاں تک پہنچ گیا، یہاں نماز پہ اٹک گیا، یہاں دنیا اٹک گئی ہے. نہیں، نماز تو پڑھتا ہے لیکن اندر تو اسے بغض گھسا ہوا ہے، شیطانی بھی گھسی ہوئی ہے اس کے. سجدے کس کو کر رہا ہے؟ یہ دنیا گھسی ہوئی ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، فراڈ یہ کرتا ہے، گالی یہ دیتا ہے، الزام یہ لگاتا ہے، ہر فن اس کے اندر موجود ہے. نہ اخلاقیات ہیں، نہ اس کو کچھ ہے ہی نہیں اندر اس کے اندر. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ مجھے بتایا، اللہ خود پوچھے گا. تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ سمت تقوی. اس نے کیا کرنا ہے؟ تزکیے کی لائن اختیار کر لینی سے اللہ والے پہنچ. ضروری ہوا سمجھ آئیے آپ کو؟ وقت ضائع تو نہیں کر رہے نا ہم لوگ. اللہ نے پہنچا دیا وہاں تک. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں اس آیت میں؟ سمت توقع کرنے کے بعد پھر اللہ آیت بار تک اسی آیت پہ چل رہے ہیں. آمنو، پھر ایمان کے اوپر کسا کیا. پہلے آمنو آیا تھا نا، سادہ ایمان تھا. اب فرمایا کہ تقوی کے بعد، عمل کے بعد، ایمان کے نور کے بعد پھر اللہ ذکر فرماتا ہے آمنو ثم اتقوا. سبحان اللہ. آج وہ ایمان تیرا نہیں رہا اس کے بعد جس ایمان کو لے کے تو چلا تھا، کیونکہ اس ایمان میں اب کیا کچھ آ گیا ہے؟ عمل صالح بھی آ گیا ہے، تزکیہ بھی آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تفصیل سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے اس ایمان میں جو دوبارہ ایمان رکھ گیا، جو جانتے ہیں شاید کو سمجھ رہے ہوں گے. آمنوا ثم اتقوا، فرمایا کہ اب ایمان بدل گیا ہے، وہ ایمان نہیں رہا. اب یہ کون سا ہے؟ یہ ایمان کون سا ہے؟ ایمان اعلیٰ درجے میں پہنچ رہا ہے تیرا. علم الیقین، عین الیقین، یہ حق الیقین پہ پہنچ رہا ہے تیرا ایمان. تزکیہ کیا ہے تو نے، ذکر و فکر کیا ہے تو نے، اپنے باطن سے اپنے آپ کو خلاص تو نے پاک کیا ہے تو نے، چیک کی خانقاہوں میں وقت گزارا ہے تو نے. یہ ہے مقصد ہمارا ذکر فکر کرنے کا. اگر ہم یہ حاصل کرتے ہیں چیز تو کامیابی ہو رہی ہے. یہی نہیں کہ صرف ذکر کر لیا، حضرت سے بیعت ہو گئے، حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے. نہیں، یہ دیکھنا ہے ہم نے چیز کہ اس کے بعد کیا؟ آمنو ثم اتقوا،
یہ ایمان آ گیا ہمارا کون سا کہ جو قرآن میں ہم پڑھتے تھے وہ معکوم اینما کنتم اقرب الولید، اللہ کہتا ہے کہ میں تیری شاہ رکھ کے زیادہ قریب ہوں. قرآن کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ وہ معکوم اینکم، میں تیرے ساتھ ہوں. کس کو یقین ہے اس بات کا؟ مجھے بتائیں آپ. کوئی یقین کرتا ہے اس بات کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ وہ معکوم اینکم رکھتے میں تیرے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو کیا وہ دنیا سے ڈرے گا؟ کیا بھوک ننگ سے ڈرے گا؟ کیا حالات سے ڈرے گا؟ وہ اس بات تو ایک ہی چیز ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں حق بولوں گا، میں حق راستے پہ چلوں گا، میں دین کو پھیلاؤں گا، میں سنت کو بتاؤں گا. مجھے کسی نوکری کی پرواہ نہیں، مجھے کسی انسان کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہوا معکوم تو میرے ساتھ تو اللہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا یقین دیکھ رہا ہے اس کو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ اس کے بغیر دین نہیں ہے. اگر ہم نے تزکیہ نہیں کیا دین نہیں ہے، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ لفظ کافی، یہ کافی، یہ کافی نہیں ہے. کافی وہ ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے تمہیں. میں نے پہلے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ بات، تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیں. وہ کسی کی تفسیر پڑھ لیں، یہ صاف ہر آدمی پتہ ہے کہ کسی میں جو ہمارے عقائد کے لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اکابرین ہیں، پڑھنے اٹھا گئے. کیا کہا پھر؟ وَحَسَنُ، ایمان چلا سادہ، اس کے ساتھ ملا عمل سہلا، اس کے بعد ملا تقوی، تقوی کے بعد ملا ثم تقوی، ملا مجاہدہ تقوی، ملا ایمان بلند ہو گیا. پھر اس میں کیا چیز ہے؟ وَحَسَنُ، وہ مرتبہ آسان حال میں پہنچ گیا انسان. جو سب سے بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مقام پہ تو پہنچ جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن، کہ کیا وہ کیا ہے کہ مرتبہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے انسان. وہ کیسے ملتا ہے اس کو دیکھیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب 3 صفت پیدا ہو جائیں. کس چیز سے صفت پیدا ہوں گی یہ 3؟ تقوی سے، مجاہدے سے. 3 صفت پیدا ہو، 3 انعام اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. دل کرتا ہے میں بتاؤں وہ آپ کو صفتیں کیا، ایمان کیا ہے. بتاؤں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں زور صحیح لگے. شاباش، دل سے سن رہے ہیں نا بات میری. بری بھی لگے تو برا نہ سمجھا کریں اس کو، کیونکہ میں سب سے بڑا تو میں ہی بیٹھا ہوں. لیکن اپنے صحیح کرنے کے لیے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ مجھے سچ صحیح کر رہے ہیں. میرے عیب نکل رہے ہیں، میرے عیب نکل رہے ہیں. الحمدللہ خوشی ہوتی ہے نا آدمی. کسی کو منزل پوچھیں آپ، کوئی آ کے بتایا کہ آپ اس راستے پہ جائیں، ہے مشکل راستہ لیکن آپ پہنچ جائیں گے، اس راستے ادھر مڑیں، آپ خوش ہوں گے، رنج کریں گے کہ جی یار شکر ہے تمہیں، جی آدمی مل گیا، بہت بہت شکر ہے جی، میں منزل پہ تو پہنچ جاؤں، مجھے راستہ بتا دیا. اسی طرح اصلاح ہوتی ہے انسان کی تو خوش ہو، سبحان اللہ. مشکل لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے، راستہ تو نظر آ رہا ہے الحمدللہ پہنچنے کے لیے. ہاں کہتے 3 صحابہ کا فوراً اٹھے. صحابہ ہمارے ماں باپ کون سی عادتیں ہمیں تو بتا دیں. سبحان اللہ، کیسے حریص تھے وہ صحابہ جن کو اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہ، اور میں تم سے راضی ہوں، جاؤ جنتیں کھول دیں تمہارے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہم بھی وہی بن جائیں. ابھی کون سی عادت ہے؟ لیکن آج کوئی ہے ایسا آدمی جو دل میں شوق رکھتا ہو جی مجھے یہ عادتیں پسند ہو جائیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. اپنے اپنے غموں کی باتیں مانگ، یہ دعا ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے، یہ اصل چیز. صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون سی 3 عادت ہیں. کریں گے بھائی کوشش اس پہ انشاءاللہ. فرمایا کہ پہلی عادت وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تجھے کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا فرمائے. یہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہی جو اللہ نے بتایا قرآن میں. اس سے سنت تقو، تزکیے کے ساتھ تزکیہ کرتا ہے، پھر تزکیے کے ساتھ اگلا مقام طے کرتا ہے، پھر ایمان تبدیل ہوتا ہے، یقین میں ایمان بدلتا ہے، ترقی بڑھتی ہیں، سنت تقو پھر آتا ہے، پھر وحسنو، پھر جا کے یہ مقام ملتا ہے انسان کو کہ اس کو شکر کرنا آ جاتا ہے. سبحان اللہ، مجھے تجھے کہاں آتا ہے شکر کرنا؟ شکر ہوتا کیا ہے؟ ہمارا شکر کب ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ دکان پہ، جی اللہ تعالیٰ بڑا شکر، آج تو یہ 1,00,000 پاؤنڈ آ گیا، شکر.
بہت بڑا مکان ملے، او اللہ تعالیٰ شکر ہے مکان مل گیا، سب مبارک بولتے تھے، ویزا لگ گیا آپ کو امریکہ، او میرے بیوی کو لگ گیا، بس سبحان اللہ، واہ جی اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ بکرے کاٹ دو فلاں، یہ شکر ہے نا ہمارے ہیں۔ اور ان کے شکر کیسے ہوتے ہیں؟ جو آسموں کے مقام پر پہنچتے ہیں، سبحان اللہ، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، لسی کا گلاس رکھا ہے، 10 دفعہ ہر نوالے کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا، یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے روٹی مجھے دے دی، کتنا تیرا لاکھ شکر ہے میرا مولا، تم مجھے اس قابل سمجھا تم نے مجھے روٹی دے دی۔ وہ روٹی یہاں کی نہیں ہوتی، وہ جنت کی روٹی کھا رہا ہے، یہ شکرگزار بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں شکرگزار بندہ، کہ ہر نعمت، ہر چیز اس کو اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آتی ہے۔ پانی گلاس، کوئی جوس ڈال کے پی رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے، مشروب پی رہا ہے، وہ ایک گلاس پانی کا کٹورے کے اندر، کچا کٹورا ہے، کنویں سے نکالتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، میں فضول باتیں نہیں کر رہا، آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم اتنے بڑے دسترخوانوں پہ کھانے کھاتے تھے، مرغی چزے، اور جب میں جا کے دیکھتا تھا جو ہمارے کام کرنے والے تھے، مطلب میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، مطلب میرا مزاج ڈفرنٹ تھا، آج تک وہ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ، میں تو بالکل مزاج ڈفرنٹ تھا، میرا فقیرہ مزاج تھا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا، الحمدللہ، بالکل مجھے پرواہ نہیں تھی کوئی مجھے کچھ کہے، برا کہے، گالی دے، کچھ دے، مجھے دوست، من تو دوست تھے، میں وہ ان کے کیا تھا، اتنی چیزیں کھانے کے بعد ہم آتے ہیں، ایک دو حال ممکن نکلتا ہی نہیں، اس میں نمک کم تھا، یہ آج مزہ نہیں ہے، یہ آج قورمہ ایسا نہیں بنا ہے، آج جو تھی یہ کھچڑی دال ایسی نہیں بنی جی، اس میں اس نے یہ کر دیا، اس میں گوشت کم تھا، اس میں کباب کم تھے، اس میں فلاں کم تھا، ہزاروں نسخ، اور وہ جو ہے سبحان اللہ، دوپہر کیا وقت ہے، تخت پہ چڑھا ایک شخص، کھجوریں توڑی، بالکل اسی بتا رہا ہوں، کھجوریں توڑی، کچھ کچی اور پکی توڑ کے اپنے کپڑے سے صاف کے نیچے لایا، اور ساتھ کنواں چل رہا تھا، وہاں سے پانی نکالا، روٹی گھر سے لایا تھا جو باندھی ہوئی تھی، کام کر کھاؤں گا، روٹی نکالی، ایک لہسن وہ نکالا، پیاز نکالا، پیاز کو ایسے مارا، پیاز کو توڑ کے رکھا روٹی پر، اس کے بعد کھجوریں کھائیں، سویٹ ڈش تھی، اس کے بعد پانی پیا، تو لاکھ شکر میرے مولا، لاکھ شکر میرے مولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم اس کو شکر کرتے ہیں۔ شکر تو یہ ہے کہ جو دے اس پہ بھی شکر، جو نہ ملے اس پہ بھی شکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ مجھے اتنی دولت دے دیتا، مجھے یقین ہے جو میری قسمت میں نہیں تھی، اگر مجھے یہ چیز مل جاتی جس کے لیے میں کہتا ہوں میں ایسے کیوں ہوں، مجھے کیوں نہیں، تو یقیناً وہ مجھے کسی آخرت کے ایسے مقام پہ پہنچا دیتی کہ میں جہنم میں چلا جاتا۔ جو تو دے رہا ہے، جس طرح تو رکھ رہا ہے، جس حالت میں تو نے رکھا ہے، یا اللہ بالکل صحیح کر رہا ہے، میں تیری حکمت سے راضی ہوں اور شکر ہے تیرا اس حال میں۔ یہ کب پیدا ہوگی چیز میرے بھائیوں؟ جب کسی ایسے شکر کرنے والے ساتھ دوستی رکھیں گے دل سے، منافق والی دوستی نہیں کہ ہاتھ پکڑ لیا اور دل میں نفاق، یہ تو بکواس کرتا ہے، یہ تو فضول بات کرتا ہے، نہیں یہ بڑا سخت آدمی ہے، یہ جھوٹو بولتا ہے، نہیں، دوست رکھو اس کو، جب ہاتھ پکڑو کسی اللہ والے کا تو دل سے پکا سمجھتے کہ یہ ہاتھ میرے جس کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، یہ ہاتھ مدینے تک جا رہا ہے، وہاں تک ذمہ دار ہے یہ شخص، پھر دیکھو طبیعت صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ایمان لے کے انسان چلے۔ کس کے پاس پریشانی؟ دنیا نام ہی پریشانیوں کا ہے، بدس خدا بزرگ تو ہی خصہ مختصر، اس کی زندگی حالات تو دیکھیں، ان کے بچوں کے حالات تو دیکھیں، ان کا کھانا پینا تو دیکھیں، تشریف لائے گھر میں، عائشہ جی سرداج یا رسول اللہ حکم فرمائے کچھ کھانے کو ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ بھی نہیں، کچھ پینے کے لیے وہ تو کچھ بھی نہیں، کھجور وہ بھی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں اس وقت پتہ نہیں ہے، چلو پھر میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، اور پھر باہر جا کے شکایت نہیں کی ہے، رولا نہیں پایا، سجدوں میں یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ آج نہیں دے کل ہی دے دینا، پرسوں دے دینا، اگر آ بھی گیا تو رکھا اپنے پاس نہیں، وہ بھی تقسیم کر دیا۔ یہ کیوں کیا نبی پاک نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نمونہ بن کر آئے تھے کہ ہم یہ کام کریں، اللہ کے نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں ہم بھی کہیں وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے تو صحیح تھا، وہ تو کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے،
یہ بھی کہتے ہیں نا آج انٹلیکچوئل لوگ، فتنے والے لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں وہ تو نبی تھا جی، وہ تو اللہ کا ولی تھا جی، وہ کر لیتا تھا، ہم تو نہیں ہے جی، وہ تو صحابہ تھا جی یہ بھی تو احساس کرتے ہیں نا میرے بھائی، اللہ کے نبی تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی سب کچھ تھا، لیکن جتنے بھی کام اللہ کے نبی نے کہے ہیں وہ ہمیں کر کے دکھائیں اور ہم اس کے مکلف ہیں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں، وہی کام کر کے دکھائیں، جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار یہ کام تم نہیں کر سکتے مجھے ہی کرنے دو، ہیں حدیثیں نہیں ہیں، ہیں ایسے کام نہیں ہیں، صحابہ کو بگا دیا کہ نہیں تم یہ کام نہیں کر سکو گے مجھے کرنے دو، یہ نماز مجھے ہی پڑھنے دو، تم نہیں کر سکو گے، تو اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کچھ کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے میرے تو دل جاگتا ہے آنکھیں مطلب دل جاگتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، تو بیدار ہی ہوں، میری عبادت کو مت دیکھو، میرے جاگنے کو مت دیکھو، لیکن جو میں کروں وہ کرو، اور جس کو میں کہہ دوں نہ کو، جس کو منع کر دو وہ مت کرنا، تو اللہ کے نبی جو جس کے ہم مکلف نہیں تھے کر نہیں سکتے تھے، آپ فرما دیتے چھوڑ دو تم نہیں کر سکتے مجھے یہ کرنے دیجیے، تو آپ نے وہی کام کر کے ہمیں دکھائے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہمیں کرنے ہیں، تو یہ فکر فاقے والے قوم پیدا ہوگی ہمارے میں، ہمارے حالات ایسے آئیں گے میرے بھائیو، آج ہم کھا رہے ہیں کل پیٹرول بم ختم ہو جائے گا، کل آپ کے جس کرونا ہے تو کچھ ہو جائے گا، یہاں پہ وبا بھی پھیل سکتی ہے، یہاں پہ مفلسی بھی آ سکتی ہے، ہر وقت یہ نہ سمجھیں کہ لینڈ میں آ گئے تو ہم بس سب سے زیادہ کھانے والے ہیں اور فقیر وہاں ہیں، میری بات کو یاد رکھنا، یہاں ایسا فاقہ آ سکتا ہے، ایسا فقر و فاقہ آ سکتا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، میری بات کو یاد رکھنا، یہ تو مفلس ملک ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جس ملک کو آپ چھوڑ کر ہیں اس میں تو خزانے ہی خزانے ہیں، خزانے ہی خزانے ہیں، اپنی زمینوں کو دیکھیں آپ کیسی زمینیں اگلتی ہیں، فصلیں اگلتی ہیں، اپنی مویشیوں کبھی کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ تو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں کہ کیسے دودھ دیتی ہیں آپ کے سامنے، یہاں آپ کو خالص دودھ ملتا ہے کہیں، بوتلوں میں کب سے چلا، کب کہنے یہ سکم میں یہ فلاں یہ پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا پتہ ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو آرٹیفیشل، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں میرے بھائیوں، یہاں تو وہ مفلسی آ سکتی ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے کہ ہم یہاں سے بھگا کے ہم اس لیے بھاگ کے آئے، دین کے لیے کوئی بھاگ کے نہیں آیا، معاف کرتا ہوں ناراض نہ ہو میرے بھائیوں، دین کے لیے کوئی بھاگ کے نہیں آیا، کوئی نہیں دین کے لیے بھاگ کے آیا، ہم تو دین چھوڑنے آئے ہیں، یہاں پہ دین بیچنے آئے ہیں، ایمان کے سودے کرنے آئے ہیں، چھوٹے مطمئن ہیں ہم لوگ، تین عادت پر شکر پیدا کرنا ہے، اور شکر کے بعد انتقام اندر گھسا ہے ہمارے، یہ ہیں وبال، یاد رکھیں جو اندر ہیں ہمارے بڑے بڑے عابد زاہد جو بنے ہیں نا سب کے اندر، انتقام اینو نہیں چڑھنا، اس سے تو بدلہ لے کے چھوڑنا ہے، اس نے مجھے ایسے کہا ہے میں تو اس کو دیکھنا کیا حال کرتا ہوں، دن رات اس غصے کے اندر انسان غرق ہوتا ہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، انتقام کی آگ، دو آگیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، بھائی ہو بہن ہو ماں ہو بچے ہو، کسی سے لڑائی ہوئی بس انتقام، اس نے مجھے ایسے کہا تھا نہیں دیکھنا میں بھی اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، گاڑی ٹھہرا دی کسی نے آپ کے گھر کے آگے، بس دیکھنا میرا انتقام کیا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ تیرا اس نے برا کیا ہے، تیرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، اور تجھے سیدھا پتا ہے کہ ناجائز ظلم کیا ہے، ناجائز تجھے برباد کر رہا ہے، ناجائز تیرے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، ناجائز ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور تجھے علم ہے اس چیز کا، تو جانتا بھی ہے، اور تو اس پوزیشن میں ہے کہ تو اس سے انتقام لے سکتا ہے کہ یہ غلط میرے لیے باتیں کرتا ہے، غلط بکواس کرتا ہے، غلط بدنام کرتا ہے، غلط میری تشہیر کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر آگ ہے میرے خلاف، یہ دشمن ہے میرا، وہ تجھے پتا بھی ہے، سبحان اللہ، اور تو اس سے انتقام لے سکتا ہے، اچھا خاصا انتقام لے سکتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، لیکن تو نے تزکیہ کرنے کے بعد تیرا ایمان کون سا بن گیا، ثم تقو، کون سا تیرا ایمان بنا، تو کہتا ہے یا اللہ واقعی میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں لیکن تیری محبت کی خاطر میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ ہسٹری نہیں ملتی ہے،
آج تک ملے گی نہ مل سکے گی کہ جتنا ظلم مکے والوں نے کیا تھا نبی پاک پہ، ان کے رشتے داروں نے کیا تھا، جس کا تصور خود نبی محمد فرمایا، میں سوچ نہیں سکتا وہ طائف کا سفر میں بھول نہیں سکتا، وہ 2 سال کی قید میں بھول نہیں سکتا، وہ کوڑا جو پھینکتے تھے عورتیں میں نہیں بھول سکتا ہوں، ظلم کی انتہا۔ جس وقت مکے میں تشریف لے جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کے نام لکھا ہوا ہے کہ آج جو اس کے گھر میں پناہ لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے تو اسلام دیکھا نا جس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں کون سی کتابوں سے سیکھے ہم نے اسلام؟ نبی کے کریکٹر سے سیکھو، چوروں کو نہ دیکھو، جو اس کے کریکٹر پہ عمل کرتے ہیں ان کو سمجھو کہ یہ صحیح مسلمان ہے۔ 4 آدمی دیکھ کے آپ اسلام کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا تو دیکھو جی، فلاں ایسا تو فلاں ایسا تو اسلامی خلاف، نعوذ باللہ، نبی کے خلاف باتیں پتہ ہے۔ وہ پدی کی شہرت سے ہو تم دماغ کیوں تمہارا خراب ہو گیا؟ برباد کیوں ہوتے ہو اپنے پہ؟ انتقام لینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے دل میں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، خود اللہ سے بات کرتا ہے کہ مجھے پوری طاقت تو نے دی ہے کہ میں اس کے دیش کر سکتا ہوں 1 منٹ کے اندر، لیکن مولا میں کیوں کروں؟ میں اس کی دعا کیوں نہ کروں، اس کو ہدایت دے، کیونکہ میرے نبی نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ اور جب انسان کا ایمان بن جاتا ہے نا، جو میں بتایا ابھی احسن والا، تو پھر ایمان اس کو تسکین بھی اسی چیز میں ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو انتقام لینے میں ہوتی ہے نا، آج مزہ آیا جی میں نے اس کے ساتھ یہ انتقام لیا ہے، آج میں نے یہ بدلہ لیا ہے تو مجھے مزہ آیا، تو دوسرے کو جس کا حسن والا ایمان ہوتا ہے کہتے ہیں آج لطف آ گیا، میں اس کو معاف کر دیا، آج دل خوش ہو گیا، اپنے دشمن کو میں معاف کیا، جیسے اس کو پتہ ہو گیا۔ تو 2 چیزیں، شکر اور دوسری چیز کیا؟ انتقام۔ اور تیسری چیز، یہ 2 آ گئے ہیں، انتقام اور ایک اور آ کیا؟ غصہ بھرا ہوا ہے ہمارے اندر، ناکوں پہ غصہ ہے۔ کوئی آپ کو ایسے کر دے یوں دیکھیں گے آپ آنکھ اٹھا کے، کوئی آپ کو ہر مار دے وہیں آ جائے تو ہے کون بتا دو، غصے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، بچے برباد کیوں ہوتے ہیں، گھر لٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ غصہ۔ غصہ بھائی کچھ نہیں چیز، ان سے پوچھو جو حسنوں والا ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، جس نے اپنے ایمان کو صحیح کیا ہوا ہے، حفاظت کی ہے، ان کو غصہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کبھی اپنے حضرت کو غصے میں، ابن عباس کی حدیث پیش کی ہے، جب 3 انعام اترتے ہیں انسان پہ، کون سا؟ شکر آ جاتا ہے کرنا، شکر میں نے بتایا، اور کیا ہے؟ انتقام کا بدلے کا طریقہ آ جاتا ہے کیسے لیا جائے، غصے کو سنبھالنا آ جاتا ہے، غصے کو کیسے سنبھالا جائے۔ جب اس میں تینوں چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے غصہ ہی نہیں، اس میں تھا ہی نہیں، بالکل سمجھ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں کمال ہے، تو کچھ ہی نہیں غصہ جو کہہ رہے، بڑا عجیب چیز ہے، تو اس میں ہے ہی نہیں معاملہ، ہو بھی گیا تو کوئی اس وقت معاف، کوئی ہے ہی نہیں، جس معاملہ ہے ہی نہیں، ختم۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے آیت پڑھوں اس کی تشریح ہو جائے گی۔ وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جب یہ 3 صفتیں پیدا ہو گئیں کہاں سے چلتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح آیا، وہ ملایا آپ نے، عمل صالح کو ترقی دی آپ نے، کس سے؟ تقوی سے دی، تزکیے سے دی، اور جب تزکیے کو آپ نے کرتے کرتے کس مقام پہ لے گئے؟ مقام احسان پر لے گئے اس ایمان کو۔ جب مقام احسان پہ پہنچتا ہے تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ جو 3 صفات بتائیں یہ پیدا ہوتی ہیں، اس میں کیا؟ شکر پیدا ہوتا ہے، انتقام کی یاد ختم ہوتی ہے، غصہ ٹھنڈ میں بدل جاتا ہے، کیونکہ اندر چینج ہو گیا نا سارے انسان کا۔ جب یہ چینج ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، جبریل آؤ ادھر آؤ، جبریل کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ حکم فرمایا جاؤ اعلان کرو اس پورے آسمان کے اندر کہ فلاں فلاں شخص جو بیٹھا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس کو کہتے ہیں صوفیزم۔ یہ ہے تزکیہ میرے بھائیوں، اعلان کروائیں اپنے اللہ سے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں جاؤ اعلان کرو آسمانوں پہ، فرشتوں میں جب اعلان ہوتا ہے تو پھر جاؤ زمین پہ کرو، ایک ایک پتے کو بتا دو کہ یہ شخص میرا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کی مخلوق اس اللہ کے ولی کو پہچانتی ہے۔
پہلا انعام اللہ نے فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عجیب حدیث ہے بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی گود میں پناہ دیتے ہیں. یہ تو عجیب حدیث ہے. گود میں پناہ دیتے ہیں. کیا مثال پیش کی ہے. کیسے کہ جس طرح ماں اپنے گود میں جب بچے کو لیتی ہے تم مجھے بتائیں تو بچہ کتنی حفاظت میں آ جاتا ہے. مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی وہ اٹھا دیتی ہے. مچھر بھی نہیں کاٹ سکتا. ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکے. ماں اس کو ایسے ہی گود میں رکھتی ہے چمٹا کے کہ کوئی چیز بالکل محفوظ ہوتا ہے. وہ ماں کی گود کے اندر ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جو اللہ کی گود میں ہوگا وہ کتنا محفوظ ہوگا, اس کی کتنی حفاظت ہوگی. اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے, کوئی نقصان دے سکتا ہے. تبھی تو اللہ کے ولیوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لگا لیں زور, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. آج تک کسی کو سنا آپ نے کسی اللہ والے کی, جب تک اللہ نہ چاہے. کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنے الزام لگائیں, اپنا ہی منہ کالا ہوا, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کے سامنے تو کیا ہوا. اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہوں. دوسرا نام بہت تشریح ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. دوسرا نام یہ بڑا پیارا نام ہے کہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں. کیسے انعام ہے سبحان اللہ. صرف کس پہ کہ ہم انتقام لینا چھوڑ دیں, شکر کرنا سیکھ جائیں, غصے ختم کر دیں. ناک پہ غصے. ہم تو شیخ کی بات بھی قبول نہیں کرتے. مجھے یہ کیوں کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں ٹھہر سکتا, مجھے یہ کیوں کہہ دیا تم یہاں نہیں جا سکتا, مجھے کیوں کہہ دیا فلاں کام نہیں کر سکتا. اس میں بے قرار ہو رہا ہے, دل پریشان ہو رہا ہے. جو میں چاہتا تھا وہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ تسکیہ ہوتا ہے. سوچنا بات ہے کہ بھائی اللہ رسول کی بات پہ غصہ آ رہا ہے, اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ پاک نے میرے مرضی کے مطابق کام نہیں کیا. فلاں کام, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, یہ کیوں اللہ کام کر رہا ہے. اس کو کیوں بیمار کر دیا, اس کو کیوں صحیح کر دیا, اس کو کیوں رزق دے دیا. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں لیکن کیا ہے جس کے پاس یہ چیزیں آ جائیں سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنی گود میں لاتا ہوں, پناہ دیتا ہوں. پناہ اور جو پہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں. چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں. مطلب کیا سبحان اللہ کہ جس وقت وہ میری حفاظت میں آ گیا تو وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ شاذ و نادر اس کو کبھی گناہ کا خیال آتا ہے, وہ عجیب انسان بن جاتا ہے. اور کبھی اتفاق سے بشریت کے تقاضے میں اس نے گناہ بھی کر لیا تو فرمایا میں اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہوں. مطلب کیا کہ میں اس ستاری ایسی کرتا ہوں کہ اس کے گناہ کو کسی کو اب تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا. بخشا بخشا. تین بتانے تھے نا, تیسرا نام وہی جو میں بتایا آپ کو کیا تھا. اللہ تعالیٰ پہلا انعام گود میں پناہ, دوسرا نام رحمت, اور تیسرا نام کہتا ہے اعلان فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلوا وفی محبی. سبحان اللہ. کیا ادخلوا وفی محبی. یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تیسرا نام تو میرا یہ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا اس چیز کا, کہ میں نے انتخاب کر لیا اس کا, میں نے اس کو چن لیا. کس چیز کے لیے؟ اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا. اب یہ میرا محبوب بن گیا. اعلان کرو